الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در پہ حاضری کی اجازت کو غنیمت جانو، در پہ حاضری کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینے کا بالکل اخیر ہے. آپ حضرات کے سامنے یہ بات بالکل آیا ہے کہ یہ مہینہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جا رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں کیا سبق دے کر جا رہا ہے. نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تھے اور آنے کے بعد 23 سال تک نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کی. تو نبی علیہ السلام کی وہ کون سی عادات ہیں کہ جن عادات کو نبی علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کے اندر منتقل فرمایا، ہمارے اندر ان میں سے کچھ عادات موجود ہے یا نہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس نے ہمیں یہ تو بتایا کہ یہ مہینہ نبی کی آمد کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کی کون سی عادات ہم نے اس مرتبہ اپنائی، اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا ہے. میرے دوستو، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جہاں نبی علیہ السلام نے بہت سے احکام ارشاد فرمائے، تو ان میں سے ایک بڑا اہم فریضہ جو میرے اور آپ کے ذمے دیا وہ نماز کا فریضہ ہے. کون مسلمان ہے اس انداز کا کہ جو یہ نہیں جانتا کہ میرے اوپر 24 گھنٹے کے اندر 5 وقتہ نماز فرض ہے. آپ کسی بھی بندے کو پکڑیں اور پکڑ کر اگر اس سے یہ معلوم کریں تو میرے دوستو شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو اس چیز کو نہیں جانتا ہوگا. ہر ایک بندے کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز وہ بھی میرے لیے ضروری، ظہر کی نماز وہ بھی میرے لیے ضروری، عصر کی نماز وہ بھی میرے لیے ضروری، مغرب کی نماز وہ بھی میرے لیے ضروری، اور عشاء کی نماز یہ بھی میرے لیے ضروری. اور میرے دوستو ان کے اوقات کا بھی تقریباً آپ اگر کہیں تو 90 نہیں بلکہ 100 میں 1% اس طرح کے بندے ہوں گے جن کو اوقات کا علم نہیں کہ فجر کب ہے، ظہر کب ہے، عصر کب ہے، مغرب کب ہے، عشاء کب ہے. لیکن اس کے برعکس یہ تو لوگوں کی تحقیق اور علم کا عالم ہے. اگر آپ نماز کے وقت مسجدوں میں آ کر دیکھیں تو مشکل سے 100 میں 10% لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اوقات میں مسجد تشریف لاتے ہیں. تو میرے دوستو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مسجد میں آنے سے روک رہی؟ کیا آپ کو اس چیز کا علم نہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے؟
کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں کہ آج میں نماز چھوڑ رہا ہوں، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب رب کے سامنے میری حاضری ہوگی اور رب مجھ سے ان نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ شریعت کا کوئی بھی حکم اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر حکم آپ کو بلوغت کے بعد نظر آتا ہے۔ 14-15 سال کی عمر کے بعد نبی علیہ السلام نے ہر فریضے کو بلوغت سے تعبیر کیا، بلوغت کے بعد اس کا حکم دیا۔ لیکن میرے دوستو، نماز ایک ایسا حکم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا صلوا 70 سنة، یعنی نبی علیہ السلام فرما رہے کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اس عمر میں جب وہ 7 سال کو پہنچے۔ میرے دوستو، 7 اور 7 14 ہوتے ہیں۔ ابھی بچے کی آدھی عمر باقی ہے۔ 7 سال اس دنیا میں آئے ہوئے اس کو ہوئے اور ابھی 7 سال اور باقی ہے بلوغت میں جانے کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم 7 سال کی عمر میں دو؟ حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بچے تمہارے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کے اوپر تنبیہ کرو۔ شریعت کا کوئی دوسرا حکم آپ اس انداز کا اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو کوئی حکم اس انداز کا نہیں ملے گا کہ شریعت وقت کے آنے سے پہلے اس کا حکم دے اور وقت کے آنے سے پہلے اس چیز کو ادا نہ کرنے پر تنبیہ کا حکم دے۔ آپ کو نماز کے علاوہ کوئی دوسرا حکم اس انداز کا نہیں ملے گا۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز کا حکم دو، یعنی نماز کے اوقات میں آپ اس کو روک ٹوکو اور آپ اس کی دیکھ بھال رکھو اور آپ دیکھو کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اندر کوئی ہے؟ اور اس سے نماز کو سنو، نماز کو دیکھو، اس کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ 7 سال سے لے کر 10 سال تک اس کو صرف حکم دیں، اس کو شوق میں نماز پڑھوائیں، اور اگر 10 سال کی عمر میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو شوق میں نہیں بلکہ اس کو خوف سے آپ نماز ادا کروائیں۔ یعنی اب صرف حکم نہیں دینا بلکہ اس کے اوپر تنبیہ کرنی ہے، اس کی پٹائی کرنی ہے۔ کوئی سوال کرے کہ ابھی تو اس کے اوپر فرض ہونے بھی 4-5 سال باقی ہے، تو اس چیز کا حکم اتنا پہلے اتنا تاکید سے کیوں دیا جا رہا؟ تو میرے دوست، اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ آنکھیں کھلنے کے بعد سے لے کر آنکھوں کے بند ہونے تلک اور اب بلوغت کے بعد سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تلک نماز سے ہٹ کر کوئی دوسرا حکم اس انداز کا نہیں جو روزانہ فرض ہو۔ تو تھوڑی آواز کم کر دو اس کی۔ تو 14 اور 15 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بندے کو نماز کی ایسی اس کو مشق ہو جائے، نماز کی ایسی اس کو عادت ہو جائے کہ اب وہ چاہنے کے باوجود نماز نہ چھوڑ سکے۔ اور میرے دوستو، اس چیز کا حساب صرف اولاد سے ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کے سرپرستوں سے بھی ہوگا۔ اگر ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے، نماز کی عادت ان کے اندر نہیں ہے، تو صرف یہاں اولاد سے ہی پوچھ تاچھ نہیں بلکہ ان کے ماں باپ سے بھی ہوگی۔ آج کل باپ کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود مسجد میں تشریف لائے، اپنے ساتھ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر آئے۔ اگر وہ اتنی سمجھ اور عقل رکھتا ہے کہ اس کو پیشاب پاخانے کی تمیز ہے تو اس کو اپنے ساتھ مسجد تلک لائے، اپنے برابر میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھا کر کے مسجد کے اندر لائے کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، یہ گھر تیرے باپ کا تھا، یہاں تیرے باپ کی مرضی کے خلاف کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جس جگہ تو جا رہا وہ گھر اللہ کا گھر ہے، وہ تیرے باپ کے بھی رب کا گھر ہے، وہاں جانے کے بعد ادب کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ اس کو مسجد کے آداب سکھلا کر کے مسجد میں لائیں۔ عورتوں کو یہ چاہیے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے
تو اپنی نماز کی تیاری کے ساتھ ساتھ اولاد پر بھی نگاہ رکھے. اگر بیٹے ہیں تو مسجد میں ان کو بھیجنے کی کوشش کرے, اور اگر بیٹیاں ہیں تو دیکھے کہ یہ نماز گھر کے اندر ادا کر رہی یا نہیں. لیکن میرے دوستو, نماز کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور ہمیں معلوم بھی نہیں رہتا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے. ایک جگہ پر دارالفتہ میں ایک سوال کیا گیا, سوال بڑا اہم ہے, پھر اس کا جواب نکالا گیا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جس طریقے سے نماز کو فرض کیا, روزے کو بھی فرض کیا. اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا اس کا حساب ہوگا, روزہ نہیں رکھتا اس کا بھی حساب ہوگا, کہ بنی الاسلام علی خمس الصلاۃ, جہاں پر یہاں پر نماز بھی ہے کہ 5 چیزوں کا اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے. لیکن قرآن کریم میں صراحت سے یہ ذکر ہے کہ اگر کسی بندے کا روزہ چھوٹ جائے, اگر کوئی بندہ روزہ اس کا چھوٹ جاتا ہے, وہ مریض ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہے, روزہ چھوٹ گیا, تو اس کی قضا بعد میں کرنے کا یہ قرآن کریم کے اندر صراحتاً حکم ہے. لیکن کہیں نماز کے چھوٹنے پر اس کی قضا کا کوئی حکم نہیں. آپ بات کو بہت دھیان سے سنیں, بڑی باریکی کی بات ہے کہ روزہ اگر چھوٹ رہا ہے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کی قضا آپ دوسرے دنوں میں کر لیں. لیکن نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو قرآن کریم میں کہیں نماز چھوڑنے کے بعد اس کو ادا کرنے کا حکم نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستو, وہاں سے اس کا جواب دیا گیا کہ روزہ چھوٹنا, روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بیماری میں چھوٹ سکتا ہے. آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, روزہ چھوٹ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سفر کی حالت میں ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, شریعت میں اس روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے. تو وہاں چھوڑنے کی اجازت تھی تو ادا کرنے کا وقت بتایا. نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جس کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یعنی پورے قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو پورے قرآن کریم میں کہیں نماز چھوڑنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یہ وقت آئے تو آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں. یعنی قرآن کریم میں جب نماز چھوڑنے کا حکم نہیں تو اس کی قضا کا بھی حکم نہیں. ہاں, احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز کو بھولے سے چھوڑ دے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے, مثال کے طور پر فجر کے لیے آدمی تہجد کے لیے اٹھا تھا, اٹھنے کے بعد لیٹ گیا, دوبارہ سے نیند آئی, اس انداز سے نیند لمبی ہوئی کہ فجر کا وقت نکل گیا, تو نکل سکتا ہے. حدیث میں آیا کہ اگر نماز کے وقت سوتا رہ گیا, یعنی کہ نماز کے وقت سوتا ہے نہیں, نماز کے وقت سوتا رہ گیا, یعنی بائی چانس یہ کام اگر بندے سے ہو گیا یا اسی طریقے سے کسی کام میں لگا ہوا تھا اور نماز کا وقت گزر گیا اور اس کو یاد نہیں رہا, تو کہا کہ اس نماز کی قضا کی جائے گی. تو حدیث سے تو ملتا ہے کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کریم میں کسی آیت سے یہ ہمیں نہیں ملتا کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز بھی چھوٹ سکتی ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں, نبی علیہ السلام 2 منٹ رہ گئے غالباً, آپ لوگ بات کو دھیان سے سنیں. صرف نبی علیہ السلام کی آمد اور رخصت کے اوپر ایک بات اور بتا کر آپ کے سامنے بات ختم کر دوں گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کو نماز کی اتنی مشق ہو چکی تھی کہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. یعنی صحابہ کرام اگر مارکیٹ میں کسی کام سے گئے اور وہاں پر دکان پر بیٹھے ہوئے کسی بندے کو دیکھا اور اس کو کبھی مسجد میں دیکھا تھا, تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے یہ بندہ ہو نہ ہو مسلمان ہے. یعنی ان لوگوں کے درمیان نماز ایک ایسی چیز تھی, ایک ایسی عبادت تھی کہ جس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. اور جو بندہ نماز کے وقت مسجد نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایمان والا بندہ نہیں ہے. یعنی اتنی مشق ہو چکی تھی
اس کے باوجود آپ نبی علیہ السلام کی آمد کو دیکھیں اور نبی علیہ السلام کی رخصت کو دیکھیں کہ آنے کے بعد اپنے ان امتیوں کو اور ان بندوں کو، اللہ کے ان بندوں کو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے نکلے اور اس دنیا کے اندر آ کر آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا، کبھی کوئی گود میں لیتا ہے، کبھی کوئی گود میں، بچہ بل بلا رہا ہے، بچہ پھڑک رہا ہے، رو رہا ہے، سب مسکرا رہے، لیکن نبی علیہ السلام کا انداز دنیا میں آنے کا یہ نہیں تھا۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا، نبی کی آمد کو دیکھے کہ نبی اس دنیا میں آئے تو ہمارے لیے کیا سبق لے کر کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے آنکھیں دنیا میں جب پہلی کھولی تو کھولنے کے بعد نبی علیہ السلام کو ان دائیوں نے وہاں پر جو موجود تھی ان عورتوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہاتھوں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جب بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اکثر ہوتا یہ ہے کہ بچہ پیٹ کے بل لیٹتا ہے اور منہ اس کا آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہلکی کروٹ لی، جیسے کہ روتا ہوا بچہ ہاتھوں سے چھوٹتا ہے، ہلکی سی کروٹ لی، اور کروٹ لینے کے بعد سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو رکھا، اور رکھنے کے بعد ان بندوں کو یہ حکم دیا کہ اب میں دنیا کے اندر آ چکا ہوں، اب میں تمام بتوں سے اور تمام معبودوں سے یہ پیشانی ہٹا کر کے رب کے سامنے جھکوانے کے لیے میں آ چکا ہوں۔ یعنی اس دنیا کے اندر نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سبق دیا تو میرے دوستو نماز کا حکم تھا کہ اب یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے ٹکے گی تو یہ رب کے سامنے ٹکے گی۔ رکھے تھے 360 تو کعبے کے اندر ہی، بتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ رکھے تھے 360 تو کعبے کے اندر ہی، نکالا سب کو سب سے ایک ہی کہلایا محمد نے۔ یہ نبی کی آمد ہے۔ آؤ نبی کی رخصت سنو۔ جب صحابہ کرام نے اتنی مشق نماز پر کر لی تھی کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز کے ذریعے فرق ہو رہا تھا، تو میرے دوستو جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے، پوری شریعت نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس انداز سے تھی جیسے کہ میرے اور آپ کے سامنے اسکرین پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے کیا کہا؟ اما عائشہ فرماتی ہے میں موجود ہوں، نبی علیہ السلام کے لب مبارک حرکت کرتے ہیں، میں نے کان لگایا اور کان لگا کر کے سنا تو نبی علیہ السلام فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی جاتے جاتے امت کو یہ سبق دیا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آپ بتاؤ جس جماعت کے درمیان نبی علیہ السلام موجود تھے انہوں نے تو نماز پر اتنی مشق کر لی تھی کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز سے فرق تھا، تو اس وقت الصلاۃ کے الفاظ کس کے لیے تھے؟ میرے دوستو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت الصلاۃ یعنی نماز نہ چھوڑنا، وہ تو نماز چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، پھر نماز نہ چھوڑنے کا حکم کس کے لیے تھا؟ میرے دوستو یہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ ان لوگوں کو تو نماز کی پریکٹس ہو چکی تھی، پھر یہ نماز نہ چھوڑنے کا حکم میرے دوستو میرے اور آپ کے لیے تھا۔ کیا وجہ ہے آپ کو کون سی چیز نماز سے روکتی ہے کہ نماز کے وقت مسجد خالی رہتی ہے، نماز کے وقت مسجد ویران سی نظر آتی ہے؟ ایسا لگتا ہے ہر محلے کے اندر کہ اگر 10-12 لوگ نہ ہو تو شاید فجر کی نماز میں یہ مسجد رو رو کر محلے والوں کے لیے بددعا کرے۔ کچھ مخصوص افراد ہیں کہ جو نمازوں کے اوقات میں مسجد میں آتے ہیں، نہیں تو اکثر تعداد 95% تعداد وہ ہے کہ جو میرے دوستو گھروں کے اندر آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بچے کو حکم دوں وہ اذان پڑھے، اذان دی جائے اور نماز کے ٹھیک وقت میں محلے میں نکلوں اور لکڑیوں کو ساتھ میں لوں اور محلے میں نکلنے کے بعد ان گھروں میں آگ لگا دوں کہ جن گھروں کے اندر بے نمازی پڑھ رہے۔ لیکن کہا میں اس عمل کو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ گھروں کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، میں ان کے اوپر ترس کھا کر اس کام کو نہیں کر رہا۔ میرے دوستو اس وقت آگ نبی علیہ السلام نے نہیں لگائی، لیکن آپ کا یہ فرمان آپ خود بتائیں، سوچیں کہ اللہ رب العزت کی کتنا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہوگا کہ جب نماز کے وقت گھروں کے اندر نماز کو ترک کیا جاتا ہوگا۔ میرے دوستو وقت
اوپر ہو چکا ہے، گفتگو جتنے وقت کرنی تھی اس سے 2-4 منٹ زائد ہو چکی ہے، اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن مختصر وقت میں یہی کہنا چاہوں گا میرے دوست نماز کا اپنا جائزہ لے، اپنا جائزہ لے، کوئی کسی دوسرے کو نہ ٹوکے، کوئی کسی دوسرے کو نہ دیکھے، بلکہ ہر بندہ اپنا امتحان لے، ہر بندہ اپنا محاسبہ لے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو میرے دوستو اصلاح ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کو اگر کہتے رہے اپنی فکر نہ ہوئی تو میرے دوستو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دعا کرے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔